ارے میاں کوئی کام کی بات کرو، یہ ہوائی فائر نہ کرو. اور یہاں پر میں ایک سی ای او سے مل رہا ہوں، ایک ملک میں ایک ادارے کے ساتھ جو کام کر رہا ہے جس کا ککھ نہیں مجھے پتہ. خود آگاہی کا سفر شروع کریں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اچھا یہ میرے جو عقیدے ہیں یہ مجھے مدد دے رہے ہیں، یہ میرے عقیدے مجھے نقصان دے رہے ہیں. میری نظر میں امیر وہ شخص ہے جو 3 نعمتوں کو زندگی میں انجوائے کر رہا ہو. نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام کامران رضوی ہے اور آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے آیا ہوں. اور اس سلسلے میں زاویہ انٹرنیشنل کا بہت شکریہ کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، جہاں پر آج کل ڈیجیٹل دور میں بہت سے لوگ پاکستان اور پاکستان سے باہر سن بھی رہے ہوں گے، تو یقیناً ایک اور کہانی سننے کا ان کو موقع مل جائے گا. تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں جس سے شاید آپ کے لیے نئی راہیں کھلیں، نئی کھڑکیاں کھلیں آپ کے دماغ میں. تو میری زندگی کہانی کراچی میں شروع ہوتی ہے اور میٹرک میں نے کراچی ہی میں کیا تھا 1972 یعنی 1972 میں، حبیب پبلک اسکول کراچی. اور میٹرک تک میں نے 11 اسکول بدلے تھے اور 5 شہر، جس میں ڈھاکہ، لاہور، جنیوا، گھوڑا گلی، کراچی تو میں نے ذکر کر ہی دیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دماغ کی لسی بن گئی تھی صحیح معنوں میں. میرے والد ان دنوں پی آئی اے میں ہوتے تھے اور پی آئی اے جو تھا بہت ترقی کر رہا تھا، اور آج جو ایمریٹس کا نام ہے ان دنوں 60s میں اور 70s میں، ارلی 70s میں پی آئی اے کا نام ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر فیملی کے طور پہ آئی ایم ون آف 4 سبلنگس. تو ہم ایز اے فیملی لندن چلے گئے اور لندن 72 سے لے کر 91 تک قیام رہا. تو وہ تقریباً 20 سال میں نے وہاں گزارے. تو او لیولز اور اے لیولز کرنے کے بعد، اور پڑھائی کا مجھے قطعاً شوق نہیں تھا، ایکیڈیمکس میرے ویسے ہی خراب ہو چکے تھے، لیکن جو میں نے گین کیا اس سے وہ یہ کہ میرے کمفرٹ زونز نہیں تھے کوئی. کیونکہ جب آپ کسی اسکول میں سال سے زیادہ نہ رہے ہوں اور ہر دفعہ کسی نئی جگہ اپنے آپ کو پائیں تو آپ کو نئے تعلقات بنانے پڑتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب میں لندن گیا تو وہاں پر مجھے شروع میں تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا، بیکاز ایک نیا ماحول، ایک نیا کلچر، جہاں پر رول آف لا بہت زیادہ ہے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے کا احترام ہوتا ہے، ٹیکسی والے سے لڑائی نہیں کرتے، میٹر کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو اس قسم کے جو میں نے ڈسپلنز وہاں دیکھے تو اس سے کافی فرق سا آیا. اور بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور امتحان میں چیٹنگ کا تو تصور ہی نہیں تھا کیونکہ بہت بڑی اس کی سزا ہوتی تھی. تو وہ ماحول جو تھا، شروع کا سال میرے لیے بڑا تنگ قسم کا رہا. اور اس کے بعد پھر جب انگریزی بہتر بولنا شروع کی اور تو پھر میرا کانفیڈنس بڑھا اور لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات بننا شروع ہوئے او لیولز اور اے لیولز میں. اور اس کے بعد پھر اتفاق سے اوپننگ ایک آئی بینک کے اندر جو ابو دھابی میں ریکروٹ کر رہا تھا، BCCI کے نام سے، جو عروج پہ 20 سال کے جو سفر تھا اس بینک کا، اور پھر بند کر دیا گیا. اس 20 سال میں جب میں نے جوائن کیا تھا 76، اس وقت یہ بینک جو تھا 30 ممالک میں تھا، $1.5 بلین کے ایسیٹس ہوتے تھے. اور جب بینک بند ہوا 1991 جولائی میں تو $50 بلین ایسیٹس تھے، 72 ممالک میں تھا، 98 نیشنلٹیز وہاں کام کر رہی تھیں، 400 دفاتر تھے اور بے شمار اور پہلو تھے اس کے اندر. تو آپ سوچیں کہ اس بینک میں نے 14 سال خدمات دیں، جس میں مینجمنٹ ٹرینی سے ہوتے ہوئے ریٹیل کمرشل بینکنگ. ابو دھابی میں 1 سال تھا، باقی لندن میں. اور اس کے بعد پھر ہیڈ آف ٹریننگ میں نے رول لیا 1990 میں MBA کرنے کے بعد. تو میں نے بینک سے 1 سال سبیٹیکل لیا اور MBA میں نے کیا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، اینڈ دیٹ واز مائی میجر. آلدو آپ جانتے ہیں کہ MBA کے اندر کراس کٹنگ
سبجیکٹس کور کرنے ہوتے ہیں یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ سے 1987 میں. اچھا حج 85 میں کیا تھا اور اللہ کے کرم سے میں اور میرا بھائی ہم حج پہ گئے تھے. میں نانی کے لیے محرم بنا تھا, وہ خالہ کے لیے, اور حج سے پہلے میری شادی ہوئی تھی 79 میں اس وقت 21 سال کا تھا. تو آج الحمدللہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ 28 کا ہوں, لیکن میرا بیٹا 42 سال کا ہے, بیٹی 40 سال کی ہے, اور کامران صاحب ابھی بھی 28 کے. تو یہ ایک پہلو ہے میری زندگی کا جو میں نے کہا آپ کو بتاؤں. MBA جب کر رہا تھا تو وہ ایک بہت ہی انوکھا لمحہ اس لیے تھا کیونکہ میں نے انڈر گریڈ تو کیا نہیں تھا, میں تو A لیولز کر کے سیدھا نوکری میں آ گیا. تو 11 سال کی خدمات کے بعد بینک میں نے جب یہ MBA کا قدم اٹھایا تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں ماسٹرز پروگرام کے اندر کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. نہ میں نے GMAT دیا تھا. آئی کیم آن دا بیسس آف ایکسپیرئنس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ کنڈیشنل انٹری ہوتی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو سکور ہے ہر سبجیکٹ میں کلاس ایوریج کے برابر ہے اور اوپر ہے تو آپ ماسٹرز میں ہیں, ورنہ ڈپلومہ, اور اگر آپ کے سکور اس سے کم ہوں گے تو آپ فیل ہیں. تو اس قسم کا ٹینشن بھی تھا. داخلہ ملنا ایک چیز تھی, لیکن اس 1 ایئر فل ٹائم پروگرام کو سروائیو کرنا واز اے ریئل چیلنج آئی تھاٹ. تو ان اینی کیس یہ تو بینکنگ کا اور میرے آغاز کا تھا 76 ٹو 1990. پھر ایک سال جب میں نے بینک ریزائن کیا اور میکنزی اینڈ کمپنی کے کچھ ایسوسیٹس تھے جنہوں نے لندن میں ایک بوٹیک آپریشن شروع کی تھی, ادھر میں نے 1 سال کام کیا اور پھر پاکستان 91 میں آیا ہوں, جون 10 1991. تو ہاتھسن میں اس شعبے میں آ گیا, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں. اور آج میں یہ کہتا ہوں اپنے آپ سے کہ اگر وہ میری گفتگو نہ ہوئی ہوتی چکلالہ راولپنڈی میں اپنے کزن کے ساتھ سلمان انصاری, شام کو چائے خالہ کے گھر بیٹھے ہیں, گپ شپ ہو رہی, کیا کرو گے, کیا ارادے ہیں, تو میں نے کہا کہ ابھی تو میں آیا ہوں, 2 سال میرے پاس ہیں, دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کیوں نہیں کرتے. اچھا اس پہ پھر میرا جو امیجیٹ رسپانس, کیونکہ جب میں برطانیہ میں تھا 20 سال تو ہر 2 سال میں پاکستان چھٹیوں پہ آتا تھا, اینڈ آئی یوزڈ ٹو انجوائے کمنگ ہیئر. اور جب بھی میں آتا تھا تو کیونکہ میں نے ڈیل کارنیگی کے کورسز بھی کیے ہوئے تھے وہاں لندن میں 81 میں 84 میں 89 میں, تو مجھے یہ پتہ تھا کہ اس کی ویلیو بہت ہے کیونکہ اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا. تو جب میں یہاں پر اس کا ذکر کرتا تھا کہ بھئی اسکوپ ہے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا, تو مجھے جس سے بھی میں بات کروں, ارے میاں کوئی کام کی بات کرو, یہ ہوائی فائر نہ کرو, کوئی نیٹنگ یونٹ لگا لو یا کوئی جاب کر لو, وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم یہاں سکھانے والے بہت ہیں, سیکھنے والے بہت کم ہیں. تو اپنا شوق پورا کرنا ہے تو رضاکارانہ طور پہ کیمپس پہ جا کے تم خطاب کر لیا کرو. خیر انہوں نے جب یہ کہا اور میں نے ان کو یہ کہانی سنائی تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ اف یو ڈونٹ ڈو اٹ یو آر اے ومپ. تو جب انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے ومپ تو میں نے کہا کب اور کہاں, مذاق میں. اور یہ 11 جون کو گفتگو ہو رہی ہے, 10 جون 91 میں آیا ہوں, 11 جون کی شام اب یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں ٹمورو ایٹ 8 o'clock, کل 8 بجے صبح. میں کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں پاکٹیل میں جنرل مینیجر مارکیٹنگ لگا ہوا ہوں, وہاں کے CEO کرس ایڈورڈز, ان سے میں تمہیں کل ملوا دوں گا, 8 بجے تمہیں پک کروں گا, تم تیار رہنا, اور پھر تم کو ان کے سامنے کر دوں گا اور تم جانو وہ جانے. اب آپ تصور تو کریں کہ میں پاکستان 20 سال کے بعد آ رہا ہوں, نہ مجھے اس ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, نہ مجھے کلچر کا پتہ ہے, نہ اس ملک کے بارے میں اتنا کچھ پتہ ہے. چھٹیوں پہ جب بندہ آتا ہے تو ایک رومانس ہوتا ہے, آپ کو پریکٹیکل ریالٹیز کا سامنا نہیں کرنا ہوتا, کبھی اس گھر جا رہے ہیں, کبھی اس دوست سے مل رہے ہیں. اور یہاں پر میں ایک CEO سے مل رہا ہوں, ایک ملک میں ایک ادارے کے ساتھ جو کام کر رہا ہے جس کا کخ نہیں مجھے پتہ. اور وہ گفتگو جب ہوئی تو کرس ایڈورڈ صاحب کا دروازہ کھلا, اور جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو ان سے میں کہتا ہوں ہوم فرام ہوم, کیونکہ وہ انگریز تھا اور میں انگلینڈ سے آ رہا تھا. تو یہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ سا لگا. دیٹ واز ریمارکیبل. دیکھیے میں نے زندگی سے اب تک جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ
اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف آپ کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، گامزن رکھنا ہے. ہاؤ ڈو یو امپروو آن اے کنٹینیوس بیسس؟ مسلسل ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ 6 چیزیں ہیں جو سب کرتے ہیں، اور وہ 6 چیزوں کو اگر میں صحیح معنوں میں میجر کر کے آگے بڑھوں تو میری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ریڈنگ یعنی پڑھنا، رائٹنگ لکھنا، لسننگ سننا، سماعت کرنا بڑے غور سے اور توجہ دے کے سنتے ہیں انسان، ایسے تو نہیں، اور پھر اظہار کرنا اپنے خیال کا، اور ساتھ ہی ساتھ آبزرو کرنا. ہم لوگ کہتے ہیں کانوں سے سنو لیکن آنکھوں سے بھی سنو. آنکھوں سے جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم کو زیادہ پیغام ملتے ہیں بنسبت جو ہم کان سے سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو ساتھ ہی ساتھ اپنے رویوں کو دیکھنا ہے، کس طرح آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، مینرزم جسے کہا جاتا ہے، تربیت کی جو بات ہوتی ہے. تو جتنا ہم بہتر انداز سے ان 6 چیزوں کو کریں گے، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، آبزرونگ، بیہیونگ، جتنی ہم شعوری طور پہ ان چیزوں پہ بہتری لائیں گے. تو رائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا حصہ ہے ان 6 چیزوں کا، لیکن آغاز ریڈنگ سے ہوتا ہے، کیونکہ ریڈنگ سے آپ کے ذہن کو فرنشنگ ملتی ہے، آپ کے ذہن میں کشادگی آتی ہے، مختلف زاویوں سے آپ متعارف ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن کو ایک مثال ملتی ہے ان ٹرمز آف خیال کیا ہے اور کیسے ادا کیا گیا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی ریڈنگ کو عادت بنائیں. اور حکیم کامران یہ کہیں گے کہ آپ روز آدھا گھنٹہ اگر ریڈنگ کو نہیں دے رہے تو اپنے ساتھ بڑا سخت ظلم کر رہے ہیں. اور جب آپ کچھ پڑھیں تو اچھے معیاری کتاب کو پڑھیں، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو. آتھر، پبلشر، یہ 2 بڑے اہم ہوتے ہیں. اور اپنے کیریئر کے موضوع سے ہٹ کے پڑھیں گے تو اور بھی فائدہ ہوگا. فلسفہ ہو گیا، لٹریچر ہو گیا، پوئٹری ہو گئی. اور پھر جب آپ اس کو پڑھ لیں آدھے گھنٹے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے حاصل کیا کیا ہے، اور جو حاصل کیا ہے وہ تحریر کریں. تو جب آپ تحریر کرنا شروع کریں گے دیٹس وین یور رائٹنگ ول امپروو. اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ اگر آپ کو اپنی تھنکنگ کو کلیئر کرنا ہے، کلیئر تھنکنگ کے لیے رائٹنگ بہت لازمی ہے. میں نے اب تک 5 کتابیں لکھی ہیں اور ایک اور لکھنے جا رہا ہوں جو کہ آئی ہوپ میری فنالی ہوگی. لیکن جو 5 کتابیں لکھی ہیں ان کا عنوان پہلی کا تھا گو فار اٹ، یعنی کر گزرو. اور میں نے اس لیے وہ کتاب لکھی کہ لوگ اکثر اوقات جھجکتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، لیکن سوچتے سوچتے وہ کہتے ہیں نا انالیسس پیرالسس. تو ایک کودنا اور آغاز کرنا بغیر یہ جانے کہ ہوگا کیا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو گو فار اٹ کے اندر کچھ اس قسم کی میں نے باتیں کہی ہیں کہ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو پھر کیا کریں اور کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی ان نون سچویشن کو مینیج کریں. دوسری کتاب جو پھر میں نے لکھی وہ یہ ری انوینٹ یور سیلف. ری انوینٹ یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں آج 30 سال کا ہوں یا 40 سال کا ہوں یا آپ کی جو بھی عمر ہے ابھی، آپ کو یہ کہنا ہے اپنے آپ سے کہ ٹھیک ہے ماضی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے ماحول سے، میڈیا سے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت پہ. تو آپ کی جو پریفرنسز ہیں، آپ کی جو ترجیحات ہیں، آپ کی جو اقدار ہیں، وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو لاشعوری طور پہ آپ نے بچپنے سے اب تک اختیار کیا ہوا ہے. ممکن ہے کہ اس کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہوں جو مثبت ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں یا آپ کو ڈیریل کر دیتے ہیں ٹریک سے. تو جب آپ خود آگاہی کا سفر شروع کریں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اچھا یہ میرے جو عقیدے ہیں یہ مجھے مدد دے رہے ہیں، یہ میرے عقیدے مجھے نقصان دے رہے ہیں. تو پھر ری انوینشن کا جو سلسلہ ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے تشکیل دینا تاکہ آپ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق اور حالات کے مطابق بہتر انداز سے ڈھال سکیں اور کچھ ایسے اصول اپنا کے جئیں جس سے آپ نہ صرف نفس مطمئنہ کی طرف پہنچیں لیکن دینی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو سکیں.
تیسری کتاب پھر میں نے لکھی ہے ریچسٹ اسٹیٹ آف بینگ، اور وہ یہ کہ ہم لوگ اکثر جب بات کرتے ہیں رچ پرسن اور اے پور پرسن تو ہم اس کو مادی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، تو یہ ایک بہت ہی سبجیکٹو پہلو ہے۔ میری نظر میں امیر وہ شخص نہیں ہے جس کے بینک میں بہت پیسہ ہو یا اس کی کوٹھی بہت بڑی ہو۔ میری نظر میں امیر وہ شخص ہے جو 3 نعمتوں کو زندگی میں انجوائے کر رہا ہو۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 عزت، نمبر 3 خوشی۔ تو جو خوش ہے، جو صحت مند ہے اور جو عزت کما رہا ہے، اور دلی عزت، پروٹوکول والی نہیں۔ پروٹوکول تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایک آم کا چھلکا پڑا ہو تو اس میں مکھیاں بنا رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں دلی عزت۔ تو وہ جو شخص وہ ٹھیلا چلاتا ہو یا وہ منشی لگا ہو کسی دفتر میں یا وہ مینیجر ہے یا وہ ادارے کا سربراہ ہو، اگر اس کو یہ تینوں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ امیر ہے۔ اور اگر اس کے پاس مادی اعتبار سے بہت کچھ ہے لیکن وہ ذلیل ہو رہا ہے، لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے، وہ خوشی سے محروم ہے، رات کو سو نہیں پا رہا، گولیاں کھا کھا کے سو رہا ہے، تو پھر وہ تو دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو صحیح معنوں میں a richer state of being is about how to be happy, healthy and respectful۔ اور آف کورس ان تینوں چیزوں کو کی قدر کرنے کے لیے آپ کو ان کا الٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور چوتھی کتاب جو پھر میں نے لکھی وہ یہ کہ قیادت کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں، وہ بہت ہی اہم موضوع اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں، مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کیا لیڈرز پیدا ہوتے ہیں یا بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس نے یہ دیا ہمیں کہ بھئی تمہیں اس دنیا میں کارآمد فرد بن کے جینا ہے اور میرا نام روشن کرنا ہے، اللہ کا نام روشن کرنا ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے کہ وہ دوسروں کو قائل کر سکے اور خود کو جواب دہ ٹھہرائے۔ تو یہ تو 2 ایسے پیمانے ہیں جس کے تحت ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لیڈر نہیں ہوں۔ اور ایک اچھا لیڈر ایک اچھا فالوور بھی ہوتا ہے۔ تو قائد اگر آپ کو بننا ہے تو قائد کا جو الٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ فالوور۔ اور یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں باتیں۔ تو اس میں تو میں کہوں گا کہ ہر شخص لیڈر پیدا ہوا ہے، ہر شخص فالوور بھی پیدا ہوا ہے۔ ہم سب فالوورز اور لیڈر ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم کیا فالو کرتے ہیں اور کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب اچھے لیڈر بھی ہوتے ہیں اور برے لیڈرز بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر اپنی نہ صرف صلاحیت کو بہتر کرنا ہے لیکن ہمیں اصولوں کی طرف بھی آنا ہے، کیونکہ جب بھی ہم لیڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ آپ کبھی بھی آئسولیشن میں لیڈ نہیں کرتے۔ آپ کی شخصیت سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کی لیڈرشپ گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر اسکول میں، کالجز میں ہوتی ہے، آپ کے محلے میں ہوتی ہے، آپ کی کمیونٹی میں ہوتی ہے۔ اور لیڈرشپ ہے کیا؟ اس کا تعلق آپ کے عہدے سے بالکل نہیں ہوتا۔ لیڈرشپ کا تعلق آپ کے رویوں سے ہوتا ہے کہ کیا آپ دعا کما رہے ہیں اور دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں لوگوں کے یا نہیں۔ اور اگر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے دعائیں نہیں کما رہے، ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے، تو پھر آپ لیڈنگ نہیں کر رہے۔ لیڈنگ کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ آپ 2 لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوں یا لاکھوں کے ساتھ کر رہے ہوں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ ایک اچھے فالوور ہوں گے تو ایک اچھے لیڈر بنیں گے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریلم آف پرسنل لیڈرشپ جو میں نے کتاب لکھی تھی وہ یہ اس لیے لکھی کیونکہ آپ جب بھی قیادت کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو میدان کا سوچنا ہے، اور میدان کتنا بڑا ہے اس کا تعین آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو عظمت کردار میں ہے، کرسی میں نہیں۔ عظمت میدان کی وسعت میں نہیں ہے۔ عظمت صرف اور صرف اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ یار میرے حلقے میں کون کون آتے ہیں۔ تو اگر حلقے میں آپ کم لوگوں کو رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسی قیادت آپ دکھا رہے ہیں، اور اگر اپنے حلقے میں پوری دنیا کو لیا ہوا ہے تو پھر اب آپ اس حساب سے کام کریں گے۔ تو ریلم جو ہوتا ہے وہ پس منظر ہوتا ہے، اور اس پس منظر کا تعین آپ کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنا میدان طے کر لیں گے پھر اس حساب سے کھیل کھیلنا شروع کریں گے، اور وہ قیادت کا کھیل ہوگا جس میں فالوورشپ اور لیڈرشپ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔
اور میں پھر سے یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کا کرسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ لیڈر صرف لیڈر نہیں ہوتا. ہر فرد جو ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی لیڈر ہوتا ہے اپنے اپنے ڈومین کا. اور جو شخص اپنی زندگی لیڈ کر رہا ہے, اپنی زندگی کو سمت دے رہا ہے, وہ بھی تو آخر لیڈر ہے نا. تو لیڈنگ اینڈ فالوئنگ از اے پیرالل پروسیس. ہم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چوتھی کتاب تھی, ریلم آف پرسنل لیڈرشپ. اینڈ اس کے بعد پھر میں نے, کیونکہ مینجمنٹ کی میں بہت سی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, اداروں میں کنسلٹنگ کر رہا ہوں, تقریباً 300 سے زائد اداروں کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے پاکستان میں. اس میں لوکل کمپنیز بھی ہیں, ملٹی نیشنلز بھی ہیں. تو میں نے سوچا کہ جو میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں بلو چپ میگزین میں, اس کا تعلق ہمیشہ رہا ہے پیراڈائمز کی طرف اور قیادت کی طرف, اور کس طرح ہم لوگوں کو لے کر ایک بہتر طریقہ وضع کر سکتے ہیں جس سے ادارے نہ صرف مؤثر ہوں, انسپائرنگ ہوں, اور لوگوں کی پوری مکمل شرکت لے پائیں اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. تو یہ کتاب جو میں نے لکھی تھی, اٹ واز اے کمپائلیشن, مینجمنٹ پیراڈائمز. اٹ واز اے کمپائلیشن آف آرٹیکلز دیٹ آئی ہیڈ ریٹن, اینڈ اس کے اندر میرے جو فیوریٹ 15 یا 20 آرٹیکلز ہیں وہ میں نے کمپائل کر کے اس میں ڈالے ہیں. اینڈ وہی چیزیں زیادہ تر میں سکھا بھی رہا ہوتا ہوں اپنے شرکاء کو, اور جو کہ سی سویٹس میں ہوتے ہیں, سینئر مینیجرز بھی ہوتے ہیں, کارکنان ہوتے ہیں, ایکیڈیمیا میں اسکول ہیڈز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے اور شعبۂ زندگی میں فلاحی شعبے بھی ہیں, ترقیاتی شعبے بھی ہیں, وہاں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اور میری ٹیم جو کچھ کر رہی ہے اس کو میں نے سوچا کہ کسی حوالے سے اس سوچ کو تحریر کر کے آگے آپ تک پہنچاؤں. تو یہ وہ 5 کتابیں ہیں. اگر آپ ترقی کا تصور کرتے ہیں تو آپ پہاڑی کو بھی تصور کر لیں. جب آپ پہاڑی کو تصور کریں گے تو چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مجھے اس سے یاد یہ آ رہا ہے کہ میں فرانس, ایک دفعہ مجھے پراکٹر اینڈ گیمبل نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ ایک ریجنل کانفرنس کر رہے تھے, سینٹرل ایشیا, افریقہ اینڈ ساؤتھ ایشیا کے مینیجرز جو ان کے پروڈکٹ سپلائی ٹیم میں ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں ایک طرح سے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور 150 جو شرکاء وہاں موجود تھے. تو مجھے یہ کہنے میں بڑا مزہ آیا کہ میں دنیا کے سب سے امیر ترین ملک سے آیا ہوں جس کا نام پاکستان ہے. اور جب میں نے یہ کہا تو چہرے کے جو تاثرات تھے, چہرے کے تاثرات میں آنکھوں سے سن رہا تھا. تو خیر مجھے اندازہ تھا کہ وہ اسی طرح سوچیں گے. اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کے پیچھے جو دلیل میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا پرانا خیال ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں دے آر اصل میں اپرچونیٹیز ان ڈسگائز. پرابلمز آر اپرچونیٹیز ان ڈسگائز, یعنی کہ وہ مواقع ہوتے ہیں جو مسئلوں سے نکلتے ہیں. تو پاکستان میں جتنے مسئلے ہیں ہر شعبۂ زندگی میں, میرے خیال سے کوئی ملک اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ گورننس ہو, وہ آپ کے ایجوکیشن ہو, وہ ہیلتھ, سینیٹیشن, انفراسٹرکچر, آپ جس پتھر کو اٹھائیں گے تو پرابلم ملے گا آپ کو پاکستان میں. اور اگر اتنے پرابلمز ہیں ہمارے ملک میں تو آپ تصور تو کریں کتنی اپرچونیٹیز ہوں گی. اور اگر مینیجر کی ہم بات کرتے ہیں, بھی مینیجر ہوتا کون ہے؟ پرابلم سالور. تو اگر ترقی کرنی ہے, اور سوال جو مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بھی میں کیسے اپنے آپ کو گرو کروں, دیکھیں سند حاصل کر کے آپ گرو نہیں کریں گے, کتابیں پڑھ کے آپ گرو نہیں کریں گے. یہ تو صرف آپ کو سہولت دیتی ہیں کہ ایک مسئلے کا حل آپ کیسے بنیں, خواہ وہ سوشل مسئلہ ہو, پولیٹیکل مسئلہ ہو, یا وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہو. مسئلے کے حل کو کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی نالج درکار ہے, جو کہ آپ اسکول, کالجز اور یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں, کتابوں سے بھی, اور اپنے بزرگوں سے, مینٹور سے, کوچز سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن جتنا بڑا مسئلہ آپ حل کریں گے اتنا سیکھیں گے اور اتنا گرو کریں گے. کیونکہ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت اچھے اچھے GPAs لے لیتے ہیں,
اونچی اونچی ڈگریز لے لیتے ہیں، لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ ترقی کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا پرابلم پکڑیں جو آپ سوچتے ہیں کہ ضروری بھی ہے، آپ کا دل ہے اس میں کہ آپ اس کو حل کریں، اور وہ جو اس پہ لگے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ایک بڑے پرابلم کو حل کرنے کی سوچیں گے تو آپ لرننگ بھی شروع کرو گے، گروتھ بھی آپ کی آئے گی. اور جب آپ پرابلم کو حل کرنے کی طرف چلتے ہیں تو وہ چیلنج بن جاتا ہے، اور جتنا بڑا چیلنج ہوگا اتنی آپ کی گروتھ ہوگی.